ہیں کہ بہرحال میرا ریئیکشن بھی یہ لوگ پریشان. امام کہتے ہیں تو پریشان ہوئے. آپ مولا آپ نے کیا کیا؟ مولا آپ نے ہارون کو تندور میں داخل کر دیا کہ ہارون ہلاک ہو گیا. مولا نے کہا جا کے ذرا ایک مرتبہ تندور کو دیکھو. اب ان کا تندور کو دیکھنا تھا تو یہ آتش تندور ایک گلشن میں تبدیل ہو گیا. وہ آتش گلشن میں تبدیل کب ہوتی ہے؟ جب عشق کی معراج اس منزل پر پہنچ جائے کہ معشوق کی اتباع میں انسان اپنے آپ کو ایسا محب کر دے کہ کوئی حقیقت اس کے سامنے معشوق کے علاوہ نہ وجود رکھتی. اور یہی واقعہ جناب ابراہیم کے ساتھ ہو رہا ہے. جب جناب ابراہیم کو آتش نمرود میں داخل کیا گیا اور جبریل آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم تمہیں کوئی مدد چاہیے. جناب ابراہیم یہ جواب دے رہے ہیں کہ جس کی راہ میں مجھے اس نار نمرود میں بھیجا جا رہا ہے میں اس سے توقع رکھتا ہوں. جبریل مجھے تمہاری ضرورت نہیں. اور اس عشق خدا کے عالم میں جب حضرت ابراہیم داخل ہوئے تو کیا ہوگا؟ وہ آتش نمرود گلزار بن جائے. زیادہ اس عشق کو سمجھنا اور اس ایمان کی منزل کو سمجھنا جو اس حدیث نبوی میں اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایمان منزل کمال تک نہیں پہنچ جب تک انسان کو مجنون نہ کرے دیوانہ نہ کرے. یہ اربعین حسینی اسی کا مظاہرہ ہے. لوگ اپنا تمام مال و گھر بیچ لوگ قرضے لے کے حسین ابن علی کی راہ میں بڑھے. لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے ویڈیوز کے زمین پر سو رہے ہیں. یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے گھروں میں نرم بستروں پر سو رہے ہیں. حسین کی راہ میں ان مواقع میں کس طرح زمین پر سو رہے ہیں یہ افراد اور کس طرح آج عراق میں تقریباً 50 ڈگری کا ٹیمپریچر. بعض ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے کہ جو جوتوں کی سمیں ہوتی ہیں وہ زمین میں چپک جا رہی ہیں. تپش یہ ہے یہاں. لیکن اس تپش کے بعد بھی لوگ اس عشق حسینی میں اس طرح مبتلا ہیں کہ لوگوں کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ حرارت کیا ہے. لوگوں کو پرواہ نہیں ہے کہ ان کی کیفیتیں کیا ہیں. لوگ حسین ابن علی کی راہ میں بڑھتے ہیں. اور یہ اربعین حسینی واقعی میں ایک معجزہ ہے. اس عشق کی معراج اس معرفت الہیہ کی تجلیات کہ جب انسان پہنچتا ہے تو اربعین حسینی میں سید الشہداء کے محضر کیا کر رہا ہے؟ سید الشہداء کے محضر انسان امام معصوم کے سامنے تشدید بیعت کر رہا ہے. تو کوفے والوں نے جو ایت شکنی کی ہے فرزند رسول ہم ایسے نہیں. ہم آپ کی راہ میں اگر اس زمانے میں ہوتے تو ناصر و مددگار ہوتے. لہذا ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں. اپنا تمام مال و گھر بیچ کر آئے ہیں. ان تمام زحمتوں کو اٹھاتے ہوئے آئے ہیں. فرزند رسول ہم آپ کی بیعت. اور یہ بیعت سید الشہداء اس بیعت قائم آل محمد سے متصل ہے کہ جو حسین ابن علی کی کربلا کا احیاء کرنے والا ہے. کہ کربلا صرف ابتدا ہے. انتہا ہمارے زمانے کے امام کا ظہور ہے. جب امام ظہور فرما رہے ہیں لہذا یہ جب انسان سید الشہداء کی بارگاہ میں بیعت کر رہا ہوتا ہے تو وہ تجدید بیعت اپنے زمانے کے امام سے کر رہا ہے. تو ان ائمہ اہل بیت کی حقیقت ایک حقیقت ہے. تو جب یہ زیارت ناحیہ مقدسہ میں کہا جا رہا ہے نا واحد بعد واحد بالصفات, تو یہ اپنے صفات میں واحد ہے. جب دعائے نقبہ میں جب یہ کہا جا رہا ہے این الحسن و این الحسین این ابناء الحسین, تو اصلاً جب انسان سے جو شہداء کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے اور اس اربعین کو احیاء کرنے کا فلسفہ ہی ہے کہ انسان سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ تجدید بیعت کرے. اپنے زمانے کے امام کی راہ میں ان کے عشق کا مشاہدہ کرے. واقعاً عشق کی الگ الگ کیفیتیں. ایک رسول خدا کے عاشق کا ذکر ہوتا ہے کہ جو حضرت اویس قرنی کے نام پر کبھی رسول خدا کو دیکھا نہیں, صرف رسول خدا کا ذکر سن رہے ہیں. اور ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ یمن میں جب حج سے کارمان لوٹتے یا جب تاجر کے بعد قبائل یمن آتے تھے تو وہ دریافت کرتے تھے کہ مجھے میرے نبی کے بارے میں ذرا سا بیان کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے. وہ دکھتے کیسے,
ان کا کردار کیا ہے، ان کا گفتار کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے، اور وہ اس ذکر کو سن کر محظوظ ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے اوپر وہی کیفیت ہے ہمارے زمانے کے امام کہ آج ہم اپنے زمانے کے امام سے ڈائریکٹ ریفرنس نہیں رکھتے، لیکن اس ذکر کو سن کر ہم محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اپنے زمانے کے امام کے عشق میں اس طرح مبتلا کر رہے ہیں کہ ہم اپنے زمانے کے امام تک رسائی رکھنے کے باوجود ہمارے پاس امام تک دسترس نہیں۔ اور اسی بات کو یعنی خصوصی طور پر اس پر توجہ دیتے ہوئے ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام القائلین فی امامت المنتظرین لظہور افضل علی کل زمان، امام یہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو زمانے غیبت کے معنی ہماری امامت کا اقرار کرتے ہیں اور ہمارے فرزند کے لیے حالت انتظار، وہ تمام دنیا کے لوگوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ یعنی ہم جس کیفیت میں ہیں، ہم جس منزل پر ہیں، ہم اصلاً تمام گزشتہ قوموں پر اس بنا پر فضیلت رکھتے ہیں کہ ہم نے کبھی اپنے امام کو دیکھا نہیں، ہماری اپنے امام تک رسائی نہیں ہے، لیکن ہم ان کے ذکر کو سنتے ہیں، ان سے محظوظ ہوتے ہیں اور اس عشق کا اپنے زمانے کے امام کا ادعا کرتے ہیں اور ان کے ذکر کی مجلسیں برگزار کرتے ہیں اور اس ذکر سے محظوظ ہیں۔ وہ عشق کا عالم ہے کہ امام یہ فرما رہے ہیں کہ ہم گزشتہ تمام قوموں پر فوقیت ہیں، لہٰذا اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا اور یہ تجدید بیعت اپنے زمانے کے امام یہ امام حسین کا اربعین جڑا ہے اپنے زمانہ سے۔ جب یہ 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ جو بھی شمارے آتے ہیں الگ الگ ایجنسیز کے ذریعے سے اور بتایا جاتا ہے کہ اس سال اتنے لوگ جمع ہوئے، یہ سید الشہداء کیا کروانا چاہتے ہیں؟ سید الشہداء اپنے چاہنے والوں کو اپنے فرزند کے ظہور کے لیے آمادہ ہے کہ جب ہمارے زمانے کا امام کعبے پر تشریف لائے تو اسی طرح جس طرح لوگ سفر عشق حسینی پر آمد اسی طرح اپنے زمانے کے امام کو لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو کہ یہ لبیک کیا حسین، لبیک کیا مہدی سے مسلم۔ واقعاً ہدف اربعین یہ جب یہ کاروان ان سختیوں کو برداشت کرنے کے باوجود سید الشہداء کے محضر جب حاضر ہوتے ہیں تو اصلاً زمانہ کے جو زمانہ ظہور ہوگا اور انسان اسی طرح اسی کیفیت میں اپنے زمانے کے امام کے محضر پیش ہوگا اور امام کی بیعت کرے گا۔ اور اس سے پہلے اکثر جب گزشتہ علماء نے جو حدیث اربعین ہے کہ جہاں ہمارے 11ویں امام یہ مومن کے اوصاف بیان ہیں اور اس میں امام بعض ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں کہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہو، انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنتا ہو، اور اس کے ساتھ جب امام نے یہ لفظ اربعین استعمال کیا تھا تو اس زمانے میں لوگ نہیں سمجھ پائے تھے اور گزشتہ علماء میں سید مرتضیٰ اور شیخ الطوسی وغیرہ نے کی تعبیر یہ کی تھی کہ شاید 40 دن انسان جو ہے وہ خلوت کرتا ہے، شاید اس اربعین سے مراد 40 دن کی خلوت۔ بعض نے توقع یہ کی کہ شاید جس طرح بعض مستحب روزے ہیں کہ مسلسل آپ کو 40 دن رکھنا ہے، شاید اس سے مراد وہ 40 دن کے روزے ہیں کہ انسان 40 دن کے مستحب روزے سال رکھنا ہے۔ بعض نے تعبیر یہ کی کہ اس اربعین سے مراد کہ یہ اربعین اصلاً ایک کوئی کیفیت نہیں، یہ اربعین اصلاً 40 ایسے اعمال ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں مفید ہیں، کیونکہ کتاب زہد میں 40 ایسے اعمال مومنین کے لیے بیان کیے گئے کہ انسان کے لیے مفید ہیں۔ اب لوگوں نے پرانے زمانے میں علماء نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ اصلاً امام عسکری جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اربعین مومن کی نشانیوں میں تو امام کیا فرما رہے ہیں، لیکن وہ حقیقت آج ظاہر ہے۔ یعنی اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض ائمہ اہل بیت کی احادیث اس زمانے میں آشکار نہیں، آج ہمارے زمانے میں آشکار ہے۔ لوگ اس کے معنی و مفاہیم کو آج درج کر رہے ہیں کہ اربعین سے مراد سفر سید الشہداء ہے، انسان سید الشہداء کے محضر حاضر ہو کر اپنی تجدید بیعت کر رہا ہے امام کی محضر، اور اس لیے کربلا سے مہدویت کو متصل کرتے ہوئے دیکھنا اور امام حسین کی بیعت کو اپنے زمانے کے امام کی بیعت سے جوڑنا یہ بہت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ بس آخری بات اب
جب انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچان جاتا ہے تو اس سے قبل آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ انسان بے نیاز ہو جاتا ہے، مولا کی اور جب انسان بے نیاز ہو جاتا ہے تو پھر یہ پوچھا گیا کہ مولا یہ معرفت الہی کیا ہے اور پھر یہ سمجھے کہ اہل زمانہ کا اپنے زمانے کے امام کو پہچان لینا یہ معرفت الہی، اس لیے اپنے زمانے کے امام کو پہچان۔ اور ایک واقعہ کہ آیت اللہ بروجردی کے زمانے میں ایک ایسا انسان تھا کہ جو تہران میں مافیا شمار تھا، بڑی ظلم و زیادتی اس نے لوگوں کے اوپر کی ہوئی تھی اور وہ کسی کا مرڈر کر رہا تھا، یعنی چین اسنیچنگ کے معاملے میں۔ تو اس نے سونے کی چین کو حاصل کرنا تھا تو اس نے بندوق کو سامنے رکھا اور کہا یہ تم اپنی چین مجھے دے دو اور میں تمہیں کر دوں۔ اس انسان نے کہا میں نہیں دی، میرے جیتے جی تم مجھ سے حاصل نہیں ہوتی۔ بندوق اس کے سر پر ڈالی، اس انسان نے یہ کہا مجھے مار تو دے لیکن کیا تم اس حقیقت کو درک کر پاؤ؟ سادہ سے اس نے فوراً اس شخص کو قتل کر دیا اور چین کو حاصل کر کے کھایا، لیکن اس کے جملے پر توجہ کرنے لگا کہ یہ کہنا کیا۔ پھر ذہن میں آیا کہ میں نے ایک انسان کی ناحق جان لی، غلطی سے ایک انسان کا مارا۔ اپنی موت کی حقیقت کو تصور کرنے لگا کہ ایک دن وہ مجھ پر بھی آئے گا کہ جب میری بھی موت کیا ہو۔ اب ان تصورات میں وہ اتنا پریشان ہو گیا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ تہران میں نزدیک جناب معصومہ خود وہاں ان کے در کا رخ کیا جائے، شاید در معصومہ پر کوئی جواب۔ جب جناب معصومہ کے حرم میں تشریف لایا تو لوگوں نے بتایا کہ اس میں تمہاری رہنمائی آقا بروجردی کر سکتے ہیں۔ اس وقت فقیہ اہل بیت، وہ عالم کے آج جتنے بھی ہمارے مراجع مجتہدین تقریباً یا تو ڈائریکٹ یا فاصلے کے ساتھ آقا بروجردی کے شاگردوں میں آقا بروجردی کی قبر آپ سب نے دیکھی ہوگی جو اپنا جناب معصومہ کی روایت کی سبب میں کہ حرم کے اندر ایک خاص مسجد اعظم اور جناب معصومہ کے حرم کے بیچ میں نمایاں کی گئی، یہ عظمت ہے اس سید کے لیے۔ جناب آقا بروجردی کے محضر پیش کیا گیا اور آقا بروجردی نے کہا یعنی تم توبہ کرنا تو تمہارا تمام مال و زر، کیونکہ پروردگار غافلین کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اب تم ہدایت یافتہ ہو گئے، لہٰذا تمام وہ مال و زر جو تم نے جمع کیا تو تمام مال و زر راہ خدا میں دے۔ اس نے کہا میں تمام مال و زر آپ کو دوں کہ آپ اسے راہ امام میں خرچ۔ پھر آقا بروجردی نے کہا یہ جو لباس پہنا ہے یہ لباس اسی مال ہے؟ کہا بے شک یہ لباس اسی مال، لباس بھی اتارا۔ آقا بروجردی نے اپنی طرف سے مانا، اس نے کہا کیا اس امر پر میرے زمانے کے امام مجھ سے راضی ہیں؟ آقا بروجردی نے کہا امام تو خواہش مند ہے توابین، تو لوگ صدق دل سے توبہ کریں، لوگ امام کے سامنے توبہ کر کے اپنے آپ کو طیب کر کے حاضر کریں، امام کو ایسے ناصر و مددگار ہے۔ اور اس کے بعد یہ انسان ایسا تائب ہوا، مسلسل یہ روزے جمعہ دعائے قربہ پر گزار کرتا تھا اور مسلسل امام زمانہ کے عاشق کے طور پر لوگوں کے درمیان معروف ہوا۔ اس کی حیت بھی آج تہران میں موجود ہے اور بہت بڑی ہے۔ واقعہ اس کے بچے یہ بیان کرتے ہیں کہ اس انسان کے ساتھ کیا ہوا کہ جب حالت اعتدار اس کے اوپر تاری ہوا، اس نے اپنے گھر میں سب سے کہہ دیا تھا کہ ہر کوئی گھر سے چلا۔ جب ملک الموت اس کمرے میں آ رہے ہوں گے تو اس وقت میں نہیں چاہتا کہ میرے فرزندان میں سے کوئی بھی یہاں موجود ہو۔ دروازے کو بند کروا دیا، کھڑکیاں بند کروا دی۔ بچے پریشان ہیں کہ یہ بابا کے اوپر کیسی غفلت طاری ہو گئی ہے کہ بابا نے تمام کھڑکی دروازے بند کر دیے کہ لوگ عموماً حالت اعتدار میں جب ہوتے ہیں تو چاروں طرف ان کے اہل خانہ ہونے چاہیے۔ اس نے اپنے بچوں سے وصیت کروا کے سب کو دور کر دیا۔ بچے اب پریشان ہیں، کشمکش میں ہے کہ یہ بابا کے اوپر کیسی کیفیت آئی، لیکن اس کیفیت میں دروازے کے ساتھ سنتے ہیں کہ اندر کمرے میں ہو کیا۔ اچانک سے یہ صدا آتی ہے السلام علیکم یا صاحب العصر، اور اس کے بعد جب یہ دروازے کو کھولتے ہیں تو ایک ایسی خوشبو تھی ان لوگوں نے کبھی محسوس نہیں کی۔ وہ انسان اپنے زمانے کے امام کا ایسا عاشق ہوا، ایسا دیوانہ ہوا کہ امام خود آ رہے ہیں اپنی جانب۔ ائمہ اہل بیت